السلام علیکم ناظرین، میں حفظ بخاری آپ کے ساتھ ہم خیال ناظرین، آج ہم بات کریں گے لاہور میں فضائی آلودگی پر۔ پچھلے 4 سالوں سے پنجاب کا دارالحکومت لاہور فضائی آلودگی کی زد میں ہے۔ پچھلے سالوں کی طرح نومبر 2019 میں بھی لاہور کے کچھ علاقے بین الاقوامی ادارہ برائے صحت کی مخصوص کردہ ایئر کوالٹی سے 20 گنا تجاوز کر گئے۔ لاہور میں فضائی آلودگی کی حالت زار میں انسانی حقوق کے اداروں نے بھی سوالات اٹھا دیے۔ نومبر میں پڑنے والی اسموگ پر ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنے خدشات کا اظہار کیا اور حکومت کو اسموگ جیسے ناسور کے خلاف ہنگامی بنیادوں پر کام کرنے کے لیے کہا۔ نومبر کے مہینے میں لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں سر فہرست تھا۔ دہلی کی ایئر کوالٹی لاہور سے کم ہو گئی اور لاہور 600 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ دنیا کا بدترین فضائی آلودگی کا شہر قرار پایا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق لاہور کے باسیوں کی زندگی فضائی آلودگی کی وجہ سے اوسطاً 2 سال کم ہو رہی ہے۔ دی لاسٹ کی تحقیق کے مطابق لاہور میں سالانہ 135 افراد فضائی آلودگی کے سبب اپنی جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں، جن میں بیشتر تعداد بچوں کی ہے۔ عالمی اداروں کے مطابق ایک کوالٹی کا معیار اگر 300 سے زیادہ ہو جائے تو ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دی جاتی ہے، مگر بھلا ہو لاہور کا اوسط درجہ 300 مائکرو گرام فی مکعب میٹر ہے۔ 2018 کی ایئر کوالٹی کا جائزہ لیا جائے تو لاہور ورلڈ ایئر کوالٹی رپورٹ کے مطابق 10ویں نمبر پر تھا، جبکہ پڑوسی شہر فیصل آباد کا تیسرا نمبر تھا۔ مجموعی طور پر پاکستان سالانہ 74.3 مائکرو گرام فی مکعب میٹر کے ساتھ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا آلودہ ملک قرار پایا۔ لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے برعکس محکمہ تحفظ ماحولیات کے حکام روزانہ اور گھنٹوں کی بنیاد پر ایئر کوالٹی ماپنے اور شائع کرنے میں ناکام رہے۔ پاکستان میں موجود اعداد و شمار غیر سرکاری اداروں امریکی سفارتخانہ شائع کرتے رہے۔ لاہور میں امریکی قونصل خانے نے 2019 کی پہلی 6 ماہی میں ریئل ٹائم ایئر کوالٹی انڈیکس ماپنے اور شائع کرنے کا آغاز کیا، جبکہ محکمہ تحفظ ماحولیات نے امریکی سفارتخانے کی طرف سے مہلک قرار دیے جانے والے درجہ کو الٹا تسلی بخش قرار دے دیا۔ پنجاب انوائرمنٹ پروٹیکشن کونسل نے 2017 میں ایئر کوالٹی انڈیکس کی درجہ بندی کی، جس کو لاہور ہائی کورٹ میں یہ بنیاد بنا کر چیلنج کر دیا گیا کہ اس درجہ بندی کو انتہائی کم رکھا گیا ہے اور ہمارے ہاں بننے والی درجہ بندی بین الاقوامی معیار کی درجہ بندی کے مطابق مہلک سطح قرار نہیں دی جاتی اور حکام اس کو مضر صحت نہیں سمجھتے۔ لاہور میں اسموگ کی وجوہات۔ اسموگ کمیشن کی رپورٹ کے مطابق لاہور میں اسموگ کی بڑی وجہ ٹرانسپورٹ سیکٹر سے گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں، جس میں خطرناک کیمیکل شامل ہیں، اسموگ کی اہم وجوہات میں سے ایک ہے۔ اس مہلک دھواں کی وجہ 2 اسٹروک انجن، تیل کا ناقص معیار اور گاڑیوں میں کیٹالک کنورٹر کی عدم دستیابی ہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 20 سالوں میں پاکستان میں گاڑیوں کی تعداد 2 ملین سے بڑھ کر 10.6 ملین ہوگی، جبکہ گاڑیوں کی تعداد میں سالانہ اضافہ 8.5% ہے۔ 1991 سے لے کر 2012 تک موٹر سائیکلوں میں 450%، جبکہ کاروں کی تعداد میں 650% اضافہ ہوا ہے۔ ٹرانسپورٹ میں اضافے کے بعد پاکستان میں یومیہ جو تیل استعمال ہوتا ہے اس کی مقدار بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، جو کہ 1971 میں صرف 71,204 بیرل تھا۔ دوسری طرف شہر میں بڑھتی ہوئی آبادی، بڑے پیمانے پر تعمیراتی کاموں نے اسموگ کے اثرات میں اضافہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ شہری علاقوں میں چلنے والا ڈیزل جنریٹر بھی ایک اہم وجہ بنی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق دوسری بڑی وجہ صنعتوں سے نکلنے والا دھواں ہے۔ بڑے پیمانے کی صنعتوں میں سیمنٹ، کھاد، چینی اور تھرمل پلانٹس کا فرنس آئل استعمال کرنا ہے۔ پنجاب میں صنعتوں کا صرف 1% محکمہ تحفظ ماحولیات کو رپورٹ کرتا ہے اور باقی 99% صنعت کو بغیر کسی معیار کے فضائی آلودگی کا سبب بن رہے ہیں۔ چھوٹے پیمانے کی صنعت میں بھٹے قابل ذکر ہیں جو بڑے پیمانے پر اسموگ کا باعث بن رہے ہیں۔ اس وقت پنجاب میں 11,000 بھٹے ہیں، جن میں سے
جس میں سے صرف 600 کو جدید زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کیا گیا۔ اس کے علاوہ لاہور میں فضلہ نشیبی علاقوں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اس ٹھوس فضلہ کو جلانے پر کاربن مونو آکسائڈ، پارٹیکولیٹ مادہ اور غیر مستحکم نامیاتی مرکبات کارسینوجینک آلودگی بڑھنے کی وجہ بن رہی ہیں۔ صوبوں میں بڑے پیمانے پر چاول اور گنے کی باقیات جلائی جاتی ہیں، جس میں کم و بیش حصہ پڑوسی ملک بھارت سے بھی شامل ہو جاتا ہے، جو اسموگ کا باعث بنتا ہے۔ مزید گرمیوں میں اٹھنے والی دھول جو عموماً تھر اور چولستان سے اٹھتی ہے 40-50 درجہ حرارت پر فضا میں منقسم ہو جاتی ہے اور سردیوں میں بھاری ہوا کے ساتھ مل کر اسموگ کا باعث بنتی ہے۔ ناظرین، لاہوریوں کو میٹرو بس اورنج ٹرین منصوبے سے جہاں فائدہ بھی بہت مل رہا ہے، وہ سستے سفر سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، وہیں یہ منصوبے اسموگ میں اضافے کا سبب بھی بنے ہیں۔ نیو بورن بیبیز سے لے کر اسکول گوئنگ، کالج گوئنگ، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ڈیلی روٹین میں ہر وہ انسان جو گھر سے نکل رہا ہے وہ ان کے ڈسٹ کی وجہ سے بیماریوں کا شکار ہو رہا ہے۔ سانس، بخار، زکام اور ڈسٹ الرجی کے مریض خاص طور پر اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اب بات کریں گے کہ حکومت نے، پاکستانی حکومت نے یا پنجاب حکومت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ وہ صورتحال انتہائی افسوسناک ہے۔ اسموگ کی انتہائی خطرناک صورتحال کے باوجود حکومتی اقدامات بس اسموگ سیزن میں ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کچھ حکومتی وزراء نے سارا ملبہ بھارت پر ڈال دیا۔ اسموگ جیسے ناسور کے خاتمے کے لیے جامع اور طویل منصوبہ بندی کی ضرورت ہے اور یہ منصوبہ بندی پورے سال کے لیے ہونی چاہیے۔ اسموگ کی ہنگامی صورتحال کے باوجود صوبہ بھر میں مضر صحت دھواں چھوڑنے والی 10,000 فیکٹریوں میں سے کسی ایک کو بھی سیل نہیں کیا گیا، جبکہ محکمہ تحفظ ماحولیات نوٹس دینے تک ہی محدود رہا۔ لاہور میں 800 سٹیل ملیں ہیں جو فضا کو براہ راست آلودہ کر رہی ہیں۔ ان ملوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی اور نہ ہی کوئی منصوبہ بندی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ لاہور شہر میں دھواں چھوڑتی گاڑیاں جوں کی توں موجود ہیں، جبکہ دیہی علاقوں میں فصلوں کی باقیات جلانے پر دفعہ 144 نافذ کر دی جاتی ہے، مگر عمل درآمد نہ ہونے برابر ہے اور کسان بغیر کسی روک ٹوک کے باقیات جلاتے نظر آتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔